إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت قال الله عز وجل في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هازم اللذات یعنی الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو، جس کی نعمتیں نہ تو گنی جا سکتی ہیں اور نہ ہی شمار کی جا سکتی ہیں. درود السلام فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف گامزن فرمایا. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر انسان پر 4 دور آتے ہیں. پہلا دور ماں کے پیٹ کا دور، دوسرا دور اس دنیا کا دور، تیسرا دور قبر کا دور، اور چوتھا دور جنت اور جہنم کا دور. 4 ادوار ہر انسان پر آتے ہیں. ما فی بطونہم جو پہلا دور ہے، تنگی اور 3 اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کی مدت صرف 9 ماہ ہے.
یہ بھی ایک زندگی ہے۔ بچہ اندر نمود و نمائش کرتا ہے، بچہ ایام گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ زندگی بھی کوئی اتنی لمبی اور طویل نہیں ہے، جس میں انسان خیر اور شر دونوں کماتا ہے۔ اور تیسرا دور قبر کا دور ہے، جو ان دونوں ادوار سے بڑا دور ہے۔ اور چوتھا دور جنت اور جہنم والا دور ہے، آخری ٹھکانہ۔ تو ہم آج جس موضوع پر ذکر کریں گے وہ موضوع ہے آخرت کی فکر۔ اور جب آخرت کی فکر کرنی ہو انسان نے تو موت کو انسان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور پھر موت کے بعد آنے والی چیزیں، چاہے اس کا تعلق قبر کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق حساب و کتاب کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق جنت اور جہنم کے ساتھ ہو، اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ موت اٹل حقیقت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العزت نے حیاتی دی، جس کو اللہ رب العزت نے سانس دی، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ ارے موت ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، من مانے یا نہ مانے، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پیالہ پینا پڑے گا۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایسا دروازہ ہے، ایسا باپ ہے، ایسا راستہ ہے کہ کل نفس داخلہ، کہ ہر انسان نے اس میں داخل ہونا ہے۔ ہر زندہ پر آتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جب آتی ہے تو نہ بندہ خود بچ سکتا ہے، نہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، بقا نہیں رکھی۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاں اگر کسی کو بقا ملتی ہوتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح بھی پرواز کر گئی ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر بقا ملتی، کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، اگر کسی کو استثناء ملتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو مخلوق میں اعلیٰ ہیں، جو کائنات کے امام ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے نہیں۔ انک میت وانہم میتون، قرآن فرماتا ہے یہ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی جانے والے ہیں، آپ بھی جانے والے ہیں۔ کہیں فرمایا افإن مت، کہیں فرمایا قرآن کریم پڑھیں، ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ پڑھیں کہ جس میں یہ فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد رب محمد فإنہ حی لا یموت۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ اللہ کے رسول بھی دنیا سے جا سکتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ بھی پردہ فرما سکتے ہیں، آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں سنو،
تم میں سے جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ من کان منکم یعبد رب محمد، تم میں سے جو محمد کے رب کی عبادت کیا کرتا تھا فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، لا یموت سے موت نہیں آئی۔ پھر قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا شروع کی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اگر بقا ملتی، کوئی بچتے، کسی کو استثناء ملتی، وہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت کہ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، جب موت کے فرشتے کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ موسیٰ سے پوچھو، اگر وہ اجازت دیں تو ان کی روح کو قبض کر لیں۔ اور لوگوں، یہ اللہ کا دستور ہے کہ نبیوں پر موت جب آتی ہے تو نبیوں سے پوچھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سکہو، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور مکہ دے مارا ملک الموت کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ نکل گئی، اللہ کے پاس گیا، اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، میرا قانون یہ نہیں ہے، میرا دستور یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے لیے بقا نہیں رکھنی ہے، کسی کو میں نے ہمیشگی نہیں رکھنی۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ، انہیں کہو اگر چند سال جینا چاہتے ہو تو علی متن ثور، بیل کے نیچے ہاتھ رکھیں، اور پھر جتنے بال آئیں گے ہاتھ میں، بکل شعرۃ سنہ، ہر سال عمر، اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی ذکر کیا کہ آپ جینا چاہتے ہیں، آپ چند سال مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، اللہ کا حکم ہے، بیل کے نیچے ہاتھ رکھیں، ہاتھ پہ جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ثم، پھر کیا ہوگا؟ میں ثم الموت، پھر موت آ جائے گی۔ فرمایا اگر موت سے بچ نہیں سکتے تو الآن موت پھر ابھی آ جائے۔ تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، کسی کے لیے بقا نہیں رکھی۔ اور یاد رکھیے موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ مقررہ وقت کب ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں موت آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، جوانی میں آئے گی کہ بڑھاپے میں آئے گی، خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا پہلے آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، بیماری میں آئے گی یا صحت میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرے گا، کب مرے گا، صرف معلوم ہے تو یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کہاں مرنا ہے، جتنا بچنا چاہے انسان، لیکن پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، ارے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پکڑ لے گی جب وقت آئے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یہاں موت نہیں آئے گی، کہا اللہ کی قسم وہاں بھی موت آ جائے گی۔ کہیں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ارے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت کو تم سننا نہیں چاہتے، جس موت کو تم بھلا چکے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ کے رہے گی، تمہیں پکڑ کے رہے گی، تم سے مل کے رہے گی، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر
تمہیں اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ موت ایک حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم میں بھلانا چاہوں تب بھی نہیں بھلا سکتا، میں جان چھڑانا چاہوں تب بھی نہیں جان چھڑا سکتا۔ اللہ کی قسم میں جتنا مگن رہوں دنیا میں، تب بھی موت نے آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا تھا، اکثر ذکر ہذه اللذات، جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، جو بیویوں کو بیوہ کر دیتی ہے، جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، جو گھروں کو ویران کر دیتی ہے، جو روشنی سے اندھیرے میں پہنچا دیتی ہے، اسے کثرت سے یاد کرو۔ اکثر ذکر ہذه اللذات۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو 3 اکرام سے نوازتے ہیں، 3 اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اللہ یہ تینوں چیزیں اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق نصیب کر دیتے ہیں، کم پر قناعت نصیب کر دیتے ہیں، عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر توبہ کی توفیق مل جائے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان توبہ کر رہے اور اللہ رب العزت کو توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے پتر، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بچے، جب بھی تو دعا کرتا ہے، جب بھی تو ہاتھ اٹھاتا ہے، جب بھی تو توبہ کرتا ہے، جب بھی تو معافی مانگتا ہے، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان تلک بھی پہنچ جائے اور تو اتنے گناہ کرے پھر تو نے توبہ کی ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو نے شرک نہ کیا ہو، تو نے معافی مانگی ہو، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کہا جو موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، قبر کے مناظر اس کے سامنے ہوتے، اللہ 3 طرح کے اکرام دیتے ہیں۔ نمبر 1، جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، کم پر قناعت نصیب ہوتی ہے، اور قناعت کا مل جانا، سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، عبادت کے اندر خشیت و للہیت پیدا ہوتی ہے، عبادت کے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے، عبادت کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، عبادت کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور جو موت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں مغن ہو جاتا ہے، دولت میں مغن ہو جاتا ہے، اللہ یہ تینوں چیزیں سلب کر لیتے ہیں، تینوں چیزیں اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ کم پر قناعت نصیب ہوتی ہے، نہ عبادت کے اندر لذت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو موت کو بھول جاتا ہے، جو موت کو یاد نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے۔ جو موت کو بھول جاتا ہے، شیطان کے حملے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان جایا کرتے تھے، ہر پیر کو چلے جاتے، ہر جمعرات کو چلے جاتے، گئے بگئے جایا کرتے، اور آپ فرماتے کہ لوگوں فزور القبور، قبرستان جایا کرو، یہ مردوں کا بازار ہے، جہاں قبریں، ہر قبر تمہیں کہہ رہی ہے کہ کل میں تیری طرح جوان تھا، ہر قبر پکار کے کہہ رہی ہے میری خواہشات بھی لمبی تھی، ہر قبر کہہ رہی ہے میں بھی مغن تھا، ہر قبر کہہ رہی ہے کہ تیرا راستہ یہی ہے۔ اکثر ذکر ہذه اللذات، اور کبھی مردوں کے بازار جائیں، کبھی اس کو یاد کریں جو لذتوں کو مٹاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فزور القبور، قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ دان نکالنے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ رسم پوری کرنی ہے۔ آج تو لوگوں نے دن مقرر کر دیے ہیں کہ 15 شعبان کو جائیں گے، شب برات کو جائیں گے، 9 محرم کو جائیں گے، عیدوں پر جائیں گے، دن مقرر کیے، اور پھر اتنا رش ہوتا ہے جیسے میلہ لگا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، بار بار جاتے اور کہتے وجہ کیا ہے، جانا کیوں ہے؟ رسم پوری کرنے جانا ہے، قبروں کو ٹھیک کرنے جانا ہے، چراغاں کرنے جانا کیوں ہے؟ لتذکر الآخرہ، تاکہ آخرت یاد آئے، تاکہ تمہیں اپنی قبر یاد آئے، اپنا مرنا یاد آئے، تاکہ پتہ چلے وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، پتہ چلے وہاں زندگی کی ربط نہیں ہے۔ اکثر ذکر ہذی اللذات، جب موت حقیقت ہے اور موت پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، ہمارے سامنے کتنے لاشیں، ہمارے سامنے کتنی اچانک اموات کی خبریں، کتنے جنازے ہم نے پڑھائے ہیں، کتنے جنازے ہم نے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کی موت کی خبریں سنی ہیں۔ موت کا بعد ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، لمبا اور طویل، ایک حقیقت ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میں تسلیم کروں یا نہ کروں، میں تیاری کروں یا نہ کروں، اس موت نے آنا ہے۔ جب آنا ہے تو ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ پھر موت سے غفلت کیوں ہے؟ موت سے انسان موت کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ من اقیس الناس و اعظم الناس، فاطمہ کے بابا سب سے عقل مند کون ہے، دانا کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ جو دنیا کمانا جانتا ہو، جو کاروبار اچھا کر لے، جو لوگوں کو بے وقوف بنا لے، جو باتیں کرنے کا ماہر ہو، بڑا عقل مند ہے۔ جس نے ڈگریاں حاصل کر لی ہو بڑا سمجھدار ہے، جس نے دولت کمائی ہو ہمارے نزدیک بڑا عقل مند کا نہیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ اعظم الناس کون ہے؟ اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرتا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، کہ یہ عقل مند ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور پاگل کون ہے، دیوانہ کون ہے، مجنون کون ہے؟ کا مجنون یہ ہے کہ عمل کوئی نہیں کرتا، العاجز من اتبع ہوا فتمنا علی اللہ، اس کی امیدیں اللہ پر ہیں، نیکیاں نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، فرض چھوڑ دیتا ہے، اور فتمنا علی اللہ، اس کی امیدیں اللہ پر ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جنت بڑی ہے، مولوی صاحب آپ نے جنت کو چھوٹا کر دیا ہے، ہم سب بخشے جائیں گے۔ سارے مسلمان عمل کوئی نہیں کرتا، نیکی کوئی نہیں کرتا، عبادت کوئی نہیں کرتا، اللہ کو راضی کوئی نہیں کرتا، کہتا ہے جنت بڑی ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، کا یہ انسان بے وقوف ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے جب ایک حقیقت ہے تو پھر ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جب حقیقت ہے پھر غفلت کیوں ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، اور دوسری وجہ جہالت ہے کہ ہم نے سوچا ہے ابھی ہم چھوٹے ہیں، عمر موت بعد میں آئے گی، ابھی ہم صحت مند ہیں، موت بیماری میں آئے گی، موت بڑھاپے میں آئے گی، یہ جہالت ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور یہ دنیا انسان کے کتنا کام آتی ہے مرنے کے بعد۔ آپ کے سامنے ایک انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور لوگوں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا یہ دنیا کلمح بالبصر، انسان آنکھ کھولے اور آنکھ بند کر دے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ جس کے چکر میں نماز چھوڑ دی، جس کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا، یہ دنیا کے چکر میں لوگوں کے مال ہڑپ کر دیے، حقوق العباد کو تلف کر دیا، یہ دنیا کیا ہے؟ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر، بہتر بھی ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی اتنی اعلیٰ ہوتی، جس چکروں میں میں لگ گیا، جس چکروں میں نے جھوٹ بولے، جس چکروں میں نے نماز کو چھوڑی، اگر اتنی اعلیٰ ہوتی، فاطمہ کے بابا کبھی پیوند والے کپڑے نہ پہنتے،
اگر دنیا اتنی اعلیٰ ہوتی کبھی پیٹ پر پتھر نہ باندھتے، اگر دنیا اتنی اعلیٰ ہوتی تو پانی پر گزارا نہ ہوتا، اگر دنیا اتنی اعلیٰ ہوتی آپ یہ دعا نہ کرتے کہ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ مساکین۔ اللہ دنیا نہیں چاہیے، اللہ دولت نہیں چاہیے، اللہ سونا چاندی نہیں چاہیے، اللہ ذهب اور فضہ نہیں چاہیے، اللہ زر زمین نہیں چاہیے، اللہ درہم و دینار نہیں چاہیے۔ اللہم احینی مسکینا، اللہ امیتنی مسکینا، اللہ واحشرنی فی زمرۃ مساکین۔ میری اور آپ کی ماں عائشہ نے پوچھا یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھ، غریبوں کے ساتھ موت دے، غریبوں کے ساتھ جمع کیوں کرتے ہیں؟ کہا عائشہ جتنی نعمتیں ہوں گی نا، جتنا مال ہوگا، جتنی دولت ہوگی، جتنی دنیا ہوگی، عائشہ اتنا حساب دینا پڑے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پڑھیں، اللہ کے رسول فرماتے عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا۔ اللہ نے پیشکش کی کہ فاطمہ کے بابا اگر آپ چاہیں تو بطحاء وادی کو سونے کی بنا دیں، سونے کی بنا دیں۔ کہا نہیں 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 نہیں، انی اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں، ایک دن میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ جس دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا نا، حمدتک وشکرتک، اللہ تیرا شکریہ ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا، تیری حمد بیان کروں گا۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جس دن بھوکا رہا اللہ میں تیری طرف رجوع کروں گا۔ پیٹ پر پتھر باندھے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، فتح الباری کھولیے کئی دفعہ باندھے۔ ہجرت کے موقع پر پتھر باندھ رہے ہیں، مسجد نبوی تعمیر کر رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں پتھر باندھے ہیں، خندق کے موقع پر پتھر باندھے ہیں، اور دو دو باندھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ یہ دنیا کی بھلا زندگی ہے کوئی؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ اگر زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا کی مذمت بیان کی، آپ نے ہمیشہ اس کی تحقیر بیان کی، آپ نے ہمیشہ دنیا کے متعلق صحابہ کو ترغیب دی کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، احد پہاڑ کی طرف آئے، آپ نے کہا ابو ذر اگر میں اللہ سے دعا کروں یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ اور احد پہاڑ لوگوں نے دیکھا کتنا بڑا ہے، کتنا طویل ہے، کتنے میلوں پر قائم ہے، کہا یہ سونے کا بن جائے، اور جب سونے کا بن جائے گا تو 3 دن کے اندر میں فاطمہ کا بابا، میں نبیوں کا سردار، میں 3 دن کے اندر سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ ترغیب دے رہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، جسے جمع کر کے رکھتے ہیں، جسے گن گن کر رکھتے ہیں، جس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 دن کے اندر میں اس سارے سونے کو تقسیم، اشارہ کیا یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کہیں فرمایا مت دنیا فی الآخرہ مثلا، دنیا کی مثال آخرت کے بدلے میں ایسی ہے کہ سمندر چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، نہر جاری ہے، ایک انسان انگلی ڈالے فی الیمی، اس یم کے اندر، اس پانی کے اندر، اس سمندر کے اندر، اس نہر کے اندر، اس دریا کے اندر، اس بہتے ہوئے پانی کے اندر انگلی کو ڈالے اور پھر نکالے، دیکھے کتنے قطرے آتے ہیں، 1 قطرہ، 2 قطرے، 3 قطرے کا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ کہ اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتے۔ کہیں عبداللہ بن عمر کے کندھوں کو ہاتھ لگاتے کہ عبداللہ کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جاؤ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے۔ جس طرح مسافر تیار ہو کے نہیں جاتا، مسافر کی خواہش سفر جلدی کٹ جائے یہی ہوا کرتی ہے، کسی سے رشتے نہیں بناتا، کسی سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ عبداللہ ایسے رہو دنیا میں جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، او عابر السبیل۔ عبداللہ عد نفسک مع الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔
صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کیا کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرنا، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ خذ من صحتک خذ من صحتک سقمک خذ من صحتک سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو، کہ ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ پھر کہو کاش کہ میں صحت مند ہوتا۔ خذ من حیاتک لموتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم آ جائے، موت آ جائے اور موت بتا کے نہیں آتی، پھر کہو یا لیتنی کنت حیا، اور کاش کہ میں زندہ نہیں۔ دنیا سے محبت یہ انسان کیا لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ارب پتی آدمی، کھرب پتی آدمی دنیا سے گیا تو ساتھ کیا لے کے گیا؟ فاطمہ کے بابا نے فرمایا بندہ پوری زندگی کرتا ہے مالی 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 مالی، ہے میری دنیا، ہے میری دولت، ہے میرا سامان، ہے میرا مال، ہے میری بینک بیلنس، اور جب جاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ ما اکل فافنا، اس کے کام کیا چیز آئی؟ جو کھایا وہ ہضم کر گیا۔ ماں لبس فابلا، جو کپڑے پہنے، جو پوشاک پہنی، یہ بصیرہ کر دیا۔ وما اعطا فقتنا، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ ذخیرہ کر دیا۔ یہ دولت، یہ دنیا، فهو تارکہ للناس، اس کے وارث کوئی اور بن جائیں گے۔ کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، لیکن اس کی خواہشات جوان رہتی ہیں۔ ایک گھر بنایا دوسرا بنانا ہے، ایک بچے کی شادی کی دوسرے کی کرنی ہے، ایک دکان بنائی دوسری بنانی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ اتنی محبت کی کہ عبادت کا موقع نہیں ملا، منانے کا موقع نہیں ملا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے سامنے رونے کا موقع نہیں ملا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا قبرستان چلا گیا۔ لا یزال قلب الکبیر، یہاں تک بھی کہا اگر ابن آدم کو 2 پہاڑ سونے کے مل جائیں، لبتغا ثالثا، کہے گا تیسرا بھی آن دو۔ لا یملؤ جوف ابن آدم، اس کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی، یہ بھرتا ہی نہیں ہے الا التراب، جب موت آتی ہے آنکھ بند ہوتی ہے، مٹی ڈلتی ہے، یہ مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فکر کریں آخرت کی، کہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں زوال کوئی نہیں ہے، آخرت کی زندگی جہاں موت کوئی نہیں ہے، جہاں بیماری کوئی نہیں ہے، جہاں پریشانی کوئی نہیں ہے، اس کی تیاری کریں۔ میں سوچوں، آپ سوچیں کتنا سامان ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ صحابہ اکرام کس قدر تیاری کیا کرتے آخرت کی، کس قدر ان کے اندر فکر تھی۔ حضرت ربیعہ بن کعب ان کے بارے میں مشہور تھا، کان ہمہ بالآخرہ، آخرت کی بڑی فکر کرنے والے تھے، آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے، آخرت کی فکر کر کر کے رونے والے تھے۔ اللہ اکبر، اور یاد ہے یہ وہی ربیعہ ہے کہ پوری رات جاگتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے۔ کہا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دنیا چاہیے، دولت چاہیے، آج تم نے محمد رسول اللہ کا دل خوش کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، سب کچھ بہت ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا مرافقۃ فی الجنہ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے۔ ان کی نظریں کہاں تھیں؟ ان کے تخیلات کتنا اونچے تھے، ان کے اندر آخرت کی فکر کس قدر تھی۔ اور کون نہیں جانتا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حالت کفر کے اندر ایک جوڑا پہنتے دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہنتے، ایک پوشاک پہنتے دوبارہ نمبر اس کا نہیں آتا، اتنی خوشبو استعمال کرتے، جس گلی سے خوشبو آتی پتہ چلتا مصعب بن عمیر یہاں سے گئے ہیں۔ اور جب مسلمان ہوئے، جب کلمہ پڑھا، مدینہ میں پہنچے تو ایک کھال پہن کر پہنچے، سب کچھ چھن گیا، ان کی تمنا آخرت کی تھی، سب کچھ چھن گیا۔ یہ دیکھتے ہی اللہ کے رسول آپ دیدہ ہو گئے، کہا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو روزانہ جوڑے پہنتا تھا، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو سواریاں روزانہ تبدیل کرتا تھا، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو خوشبو اتنی لگاتا تھا جس راستے سے گزرتا وہاں خوشبو آتی تو پتہ چلتا مصعب ہے۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ احد کے میدان میں جب شہید ہوا، آپ اس کے لاشے کے سامنے کھڑے ہیں اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ یہی مصعب بن عمیر ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا، ایک چادر تھی، ایک چادر۔ کہاں وہ مصعب بن عمیر، کہاں اس کی تمنا آخرت تک پہنچی؟ کہا وہ کپڑا، وہ چادر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ ہم نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کیا کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی آخرت کی فکر تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم کے ساتھ بیٹھے، رونا شروع کر دیا۔ بیگم حیران ہے، بیگم بھی شوہر کو دیکھ کے رونا شروع کر رہی ہے۔ کہا، بیگم سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بیگم نے کہا میں نے آپ کو دیکھا، اپنا بتانے لگے، مجھے اللہ کا یہ حکم یاد آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ میں یہ حکم پڑھ کر، یہ حکم دیکھ کر، یہ حکم یاد کر کر مجھے رونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ محدث ہیں، موت کا وقت آیا، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ دنیا چھوڑنے کا غم ہے۔ کہا نہیں، ما ابکی علی دنیاکم، اور تمہاری دنیا پہ نہیں رو رہا، رو اس بات پہ رو، سفر بڑا لمبا ہے۔ ابو ہریرہ کے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں ابو ہریرہ کا کیا بنے گا۔ ابو ہریرہ کے پاس بعد السفر وقلت الزاد، پتہ نہیں ابو ہریرہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کتنی عظمت ہے، کہنے ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آخرت کی فکر کس قدر ہے۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اللہ اپنی مخلوق کی دو مٹھیاں بنائیں گے، ایک مٹھی کے اندر وہ مخلوق ڈالیں گے جن کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور دوسری مٹھی میں وہ لوگ ہوں گے جسے جہنم میں داخل کریں گے۔ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، پتہ نہیں سلمان فارسی کس مٹھی میں آتے ہیں۔ اللہ، یہ فکر آخرت تھی۔ اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوتے، اس قدر روتے، اس قدر روتے کہ ایسے آواز آتی، عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسے آواز آتی، عزیز کا عزیز الرائی، جیسے چکی چھلنے کی آواز آتی۔ یہ آخرت کی فکر تھی کہ ہوگا کیا، بنے گا کیا۔ یہی تو وجہ ہے ابو بکر صدیق کبھی ٹہنی کو پکڑتے ہیں، کہتے یا لیتنی کنت طبنا، ہائے کاش کہ میں ٹہنی ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر کہتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کھولے، حضرت عثمان اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ کہا یہ قبر پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی حساب کتاب کی زینہ ہے۔ من نجا فقد نجا، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے۔ یہ زندگی کیا ہے جس کے چکروں میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے؟ یہ وہ شمع ہے جو جلتے چلتے چلتے آخر بجھ جائے گی۔ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک قلم ہے جس کی سیاہی آخر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ موت کا سایہ ہے۔ ہم نے اس کی کیا تیاری کی؟ شیخ سعدی کا مشہور قول، اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی کوئی بچہ بھی دنیا میں روتا ہوا نہ آتا۔ اس کا معنی یہ کہ دنیا اچھی نہیں ہے، اس کا معنی یہ اتنی لذیذ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم قبر کو بھول جائیں، ہم آخرت کو بھول جائیں، اللہ کی قسم کا اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی تیاری کریں جو آنے والی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، قبر ایک حقیقت ہے۔ مومن کبھی اس دنیا میں جی نہیں لگاتا، بلکہ مومن اللہ سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شائق ہوتا ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اذا احب اللہ عبدا، جب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا موت کو یاد ہی نہیں کرتا، اس کی ذہن میں ہے ہی نہیں، اس کی تیاریوں میں ہے ہی نہیں، اس کی امیدوں میں ہے ہی نہیں، اس کی لسٹ میں ہے ہی نہیں،
اس کی لسٹ میں مکان بنانا ہے، دنیا بنانا ہے، اولاد کو سنوارنا ہے، اس کی لسٹ میں تو دیگر چیز موت تو ہے نہیں کہ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم موت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اس کو یاد کریں۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اس کھیتی میں جو بو گے، جو ڈالو گے، جو کاشت کرو گے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ کاشت کاٹو گے۔ میں اور آپ سوچوں ہم نے کیا بویا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کل نفس ذائقۃ موت، تو آنی ہے، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، اور واللہ جس کی تیاری سے ہم بے غم ہو چکے ہیں، بے فکر ہو چکے ہیں، اس کو ضرور یاد کریں۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو روٹے کھڑی ہوں گی۔ اما عائشہ صدیقہ خواتین موجود ہیں، اتنا روتی دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ کہا کوئی پتہ نہیں اما عائشہ کا کیا بنے گا۔ عبداللہ بن مبارک ایک محفل میں بیٹھے، اندھیرا ہو گیا، چراغ بجھ ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث، تھوڑی دیر بعد سسکیوں کی آواز آئی۔ سب حیران ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں چراغ کو صحیح کیا، دیکھا عبداللہ بن مبارک رو رہے، زار و قطار رو رہے، سسکیاں لے لے کے رو رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھلا کیوں روتے ہیں، کیوں رو پڑے؟ کہا اس اندھیرے سے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا ہوا تو ہم سب پریشان ہو گئے، قبر میں کیا بولے گا۔ اللہ مالک ابن دینار جس کی سند انتہائی عالی سند ہے، قبر کو یاد کر کے آخرت کو اتنا روتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ اس سفید داڑھی کا خیال کرنا، اللہ اس سفید داڑھی کی لاج رکھ دینا۔ رو کے عبادت، یہ ان کی تمنا فکر آخرت تھی جو آج ہم بھلا چکے ہیں۔ لہذا آخرت کی فکر کریں گے تو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، آخرت کی فکر کریں گے تو نیکیوں کا موقع ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔